بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1047 ہے اور آج سورہ حجر کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 82، 83 اور 84، 82، 83 اور 84. چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور وہ تراشتے تھے، من الجبال بیوتا، پہاڑوں سے گھر، آمنین، بے خوف ہو کر. فَأَخَذَتْهُمْ، پھر آ پکڑا انہیں، الصیحۃ، چیخ نے، مصبحین، صبح کے وقت. فما اغنا، چنانچہ فائدہ نہ دیا، عنہم، انہیں، ما، اس مال نے جو، کانوا یکسبون، وہ کماتے تھے. ترجمہ یوں ہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے، تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے. ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات، وادی حجر کے رہنے والے پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے. دوسری بات، تاکہ وہ امن و اطمینان سے رہ سکیں. تیسری بات، چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا. چوتھی بات، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے. بزرگان محترم، یہاں قوم ثمود کے کچھ حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ قوم ثمود کے افراد اس قدر طاقتور تھے کہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے گھر بنا لیتے تھے اور ان گھروں میں امن و سلامتی کے ساتھ رہنے لگے تھے. انہیں ان گھروں میں اپنے دشمنوں کا کوئی خوف نہیں تھا. وہ محفوظ گھروں میں پہاڑوں کے دامن میں رہنے لگے تھے، مگر وہ اللہ کے عذاب سے اس کے باوجود بچ نہ سکے، اس لیے کہ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی نشانیوں کے ساتھ گستاخی کی اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا جو ان کے لیے قدرت کی ایک نشانی، حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا اور اپنے عذاب کا نوالا بنا دیا. اس قوم کو 3 دن کی مہلت دی گئی اور چوتھے دن ان پر عذاب آیا، جس کی دلیل سورہ ہود کی آیت نمبر 65 میں یوں ملتی ہے، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. بس کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک موج مستی کر لو، زندگی گزار لو. عذاب کا یہ وعدہ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یعنی عذاب ضرور آ کر رہے گا. اس قوم نے جو کچھ اپنی زندگی میں کمایا تھا اور مال و دولت جو کچھ بھی ان کے پاس میسر تھا، وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا، جس کو فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون کے ذریعے سے بتلایا، اور یہ ساری دولت انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ پائی. قوم ثمود کو ایک سخت ترین زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے. سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 17 میں اس قوم کی ہلاکت کے سلسلے میں یوں کہا گیا کہ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. قوم ثمود کے ہم نے ان کی بھی رہبری کی، انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، جس بنا پر انہیں سراپا ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا. سورہ آراف میں بھی اس قصے کو یوں بیان کیا گیا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاثِمِينَ. ان کو سخت زلزلے نے پکڑ لیا، لہذا وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. قوم ثمود پر جو عذاب آیا، اس عذاب کے لیے 3 مختلف صورتوں میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. ایک ہے الصیحہ، سخت چیخ، الرجفہ، زلزلہ، اور الصاعقہ، سخت آواز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم ثمود پر ان تینوں قسم کا عذاب آیا.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے جو پچھلی قوموں میں آیا، اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔